اور رئیس کے بھائی کے بقول کہ میں آفرز بھی آئیں، لاکھوں کی آفرز آئیں، کچھ لوگ ملنے کے بہانے، افسوس کے بہانے آئے اور آ کر صلح صفائی کی بات کی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ لوگ دوسری پارٹی سے ہیں۔ یہ کیس مزید کہاں جائے گا؟ کیا واقعی رئیس کی فیملی صلح کر لے گی؟ اب تک تو رئیس کی فیملی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے، بقول ان کے کہ چند قدموں کے فاصلے پر ہمارے بھائی کو دفنایا گیا ہے، اور ہم روزانہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نظر ہماری قبرستان میں جاتی ہے کہ وہاں ہمارا بھائی دفن ہے، اور ہم نے اس کے قاتلوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں حارث بھٹی۔ آمنہ فرحان رئیس ڈلیوری بوائے، یہ ایک ایسا کیس تھا کہ سوشل میڈیا کے تمام چینلز پر، پاکستان بھر میں جتنے بھی لوگ سوشل میڈیا پر کام کر رہے ہیں، اس کیس کو کور کیا۔ یہ ایک ایسا کیس تھا کہ سوشل میڈیا پہ استعمال کرنے والے تمام لوگوں نے اس کیس کو اتنا انٹرسٹڈ ہو کے سنا کہ آخر کیسے ممکن ہے کہ ایک نوجوان گھر آئے اور اس کو گھر بلا کر بے دردی سے مار دیا جائے، اور بعد میں الزام یہ لگایا جائے کہ میں نے اس شخص کو غیرت کے نام پہ مارا۔ لیکن اس کے بعد جب پولیس کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ گھر آنے والا شخص کوئی غیر نہیں، بلکہ جس شخص نے مارا اس کی بیوی کا بوائے فرینڈ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا ان کا آپس میں ان کا ایک افیئر تھا، اور ایک عرصہ دراز سے مل جل چل رہا تھا، ان کا آنا جانا بھی تھا، باہر گھومتے پھرتے بھی تھے۔ لیکن بہرحال اس کیس کے بارے میں آپ نے جانا، یہ پورا کیس آپ نے دیکھا، سنا۔ اس وقت دونوں میاں بیوی پولیس کی گرفت میں ہیں، گرفتار ہیں، اور جو رئیس ڈلیوری بوائے ہے اس کی فیملی اس کیس کو لے کر چل رہی ہے، اور کسی بھی طور پر ان کا معافی دینے سے انکاری ہے، خاص طور پہ کہ اس وقت جب ان کے پاس کچھ لوگ ایسے بھی آئے کہ جنہوں نے ان کو پیسوں کی آفر کی اور یہ بھی کہا کہ آپ پیسے لے لیں اور زبان بند کر لیں یا چپ ہو جائیں، تو جو کہہ کر رئیس کے بھائی نے ان کو اس گھر سے کہہ کے نکالا، حسنین نے، کہ آپ آرام سے عزت سے یہاں چلے جائیں، اس سے بہتر کہ ہم کوئی ایک ایسا حربہ استعمال کریں جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو۔ آپ یہ کہ ہمیں جانتے نہیں کہ آپ لوگ تو صرف 4 سے 5 لوگ ہیں، چلیں آپ کے پاس مہنگے سے مہنگے وکیل بھی ہوں، لیکن ہم لوگ، ہمارا خاندان، اپنے ایریے کے لوگ اگر ملا کے اپنے خاندان کے ملا دیں تو 150 کے قریب ہمارے خاندان کے لوگ بنتے ہیں، تو اس لیے ہمارا ایک تو چلا گیا، تو یہ چیز آپ بھول جائیں کہ ہم اس قتل کو، اس کیس کو ختم کر دیں گے اور معاف کر دیں گے۔ اب جو آپ پر خبر دینے جا رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آمنہ جو کہ پولیس کی گرفت میں ہے، فرحان پولیس کی گرفت میں ہے۔ خبریں یہ بھی آئی کہ شاید ان دونوں کے اختلافات ہو گئے ہیں، فرحان نے اپنی بیوی کے اگینسٹ بیانات دے دیے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سوشل میڈیا پر کہا گیا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ابھی بھی دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ فرحان اپنی بیوی کو پراپر سپورٹ کر رہا ہے، آمنہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہے، لیکن جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ پولیس کی تحویل میں رہتے ہوئے جو آمنہ ہے اس کی طبیعت بڑی خراب ہوئی، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، اس کو ڈرپس لگیں اور بے ہوشی کی حالت میں تھی وہ، کیونکہ ان کا جو ذہنی توازن ہے، یقین کہ جانیے کہ جب میں خود بھی ان سے ملا جا کے فزیکلی، تو محسوس ہو رہا تھا کہ یہ خاتون اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہے، الٹی پلٹی باتیں کر رہی تھی۔ جب ہم ان سے انٹرویو کے لیے کہا، تقریباً کوئی گھنٹہ 2 گھنٹے انٹرویو کے لیے ان کو ہمیں ایگری کرنا پڑا، کیونکہ وہ بات ہی نہیں مان رہی تھی کہ بھائی میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی، میڈیا کچھ دکھاتا ہے۔ وہ بھی غلطی ہے ان لوگوں کی جو بات کچھ ہوتی ہے لیکن تھمبنیلز کچھ اور لگا لیتے ہیں، لیکن اس وقت اس خاتون کا لہجہ، اس خاتون کی گفتگو، اس خاتون کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ وہ کبھی ہنستی تھی، کبھی رو پڑتی تھی، یعنی کہ ابھی کوئی آپ اس سے بات کر رہے ہیں کہ آپ جیل میں ہیں تو کیسا گزر رہا ہے، تو کہے گی کہ میں، اس نے کہ اس کے بقول کہ میرے ساتھ ایک خاتون آئی، اس نے 3 قتل کیے، وہ مشہور نہیں ہوئی، میں مشہور ہو گئی، یعنی کہ الٹی پلٹی باتیں۔ اس کو اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں تھا کہ باتیں میں کیا کر رہی ہوں۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ان کی جو وکلا ہیں، وکیل نے روکا ہوا ہے کہ آپ نے میڈیا پر آ کر بیانات نہیں دینے، کیونکہ وہ بیانات آپ کے الٹا سر پڑ رہے ہیں۔ جو آپ بیانات دے رہے ہیں، آپ کے پہلے انٹرویوز میں کچھ بیانات ہیں، اب کے انٹرویوز میں کچھ بیانات ہیں۔ پولیس کی گرفت میں دونوں میاں بیوی، ابھی تک ان کو پولیس نے حوالات میں بند رکھا ہوا ہے۔ یہ کیس مزید کہاں جائے گا؟ کیا واقعی رئیس کی فیملی صلح کر لے گی؟ اب تک تو رئیس کی فیملی ڈٹ کے کھڑی ہوئی ہے، بقول ان کے کہ چند قدموں کے فاصلے پر ہمارے بھائی کو دفنایا گیا ہے، اور ہم روزانہ اٹھتے ہیں تو سب سے پہلے نظر ہماری قبرستان میں جاتی ہے کہ وہاں ہمارا بھائی دفن ہے، اور ہم نے اس کے قاتلوں کو کبھی بھی معاف نہیں کرنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اور رئیس کے بھائی کے بقول کہ میں آفرز بھی آئیں، لاکھوں کی آفرز آئیں، کچھ لوگ ملنے کے بہانے، افسوس کے بہانے آئے اور آ کر صلح صفائی کی بات کی۔ ہمیں محسوس ہوا کہ یہ لوگ دوسری پارٹی سے ہیں۔ ہم نے شٹ اپ کال دیتے ہوئے ان کو کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، ہم صلح کبھی کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اور ان کے بقول کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری ماں بڑی خوش تھی اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ اس پر ایسے ہی ہو، یہ بیمار ہو، اس کو کچھ ہو جائے۔ بقول اس کے بھائی کے، آپ نے سنا بھی ہوگا، لاسٹ میں نے اس کا انٹرویو بھی کیا تھا، کہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں اور ان کی طبیعت ناساز ہے، بے ہوشی کی حالت میں تھیں، اپنے ہوش و حواس وہ کھو بیٹھی ہیں۔ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔